بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین میں ہوں ارشد سلیم. ناظرین جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے بہت زیادہ پوری دنیا میں بہت بڑے لیول پر افراتفری پھیلی ہوئی ہے اور ہر آئے دن ایسی عجیب سی خبریں آ رہی ہے جس کی وجہ سے ایسا لگ رہا ہے کہ عنقریب پوری دنیا بالکل بلاک ہو جائے گی. اللہ کی طرف سے یہ ایک بہت بڑا عذاب پوری دنیا پہ نازل ہو چکا ہے. ابھی اس عذاب کے پیچھے اللہ کی عظیم ذات کا کیا راز ہے، اس سے صرف اور صرف اللہ کی ذات ہی باخبر ہے. انسانوں کو، جتنے بھی انسان ہیں اسپیشلی مسلمانوں کو توبہ کرنا چاہیے اور ہر وقت استغفار کرنا چاہیے. کرونا وائرس سے اس ٹائم پہ چائنا کے علاوہ بہت زیادہ ممالک افیکٹ ہو چکے ہیں. کچھ انتہائی اہم معلومات اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. ناظرین سب سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ اگر اب تک آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں. سبسکرائب کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی جو ویڈیوز ہے اس کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ لوگوں کو مل سکے. اگر ہماری ویڈیوز آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو لائک کرنا نہ بھولیے گا. ناظرین کرونا وائرس کا جو اس کی ابتدا تھی وہ تو ہوئی تھی چائنا سے. ایک تو جو سب سے بہت بڑی نیوز آج بریک ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو کرونا وائرس جس ڈسٹرکٹ میں، چائنا کے جس ڈسٹرکٹ میں یہ کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی تھی، جو سب سے پہلے ادھر شروع ہوا تھا، اس پورے ڈسٹرکٹ کو، سٹی کو نہیں، ایک شہر کو نہیں، پورے ڈسٹرکٹ کو چائنا آرمی کے ہینڈ اوور کر دیا ہے چائنیز گورنمنٹ نے. نہ تو اس شہر سے، اس ڈسٹرکٹ سے نہ تو کوئی باہر جا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اندر اس ڈسٹرکٹ کے کوئی جا سکتا ہے، اور جو اندر لوگ ہیں وہ بالکل محصور ہو کے رہ گئے ہیں. ایک اور بہت بڑی خبر جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی میڈیکل سائٹ سے لوگ تھے، جو نرسز تھی، جو سٹاف تھا، جو ڈاکٹرز وغیرہ تھے، ان میں سے بھی اکثریتی لوگ کرونا وائرس سے افیکٹ ہو چکے ہیں چائنا میں. ایک اور بہت بڑی نیوز کہ جو رشیا کا جو تقریباً 1500 کلومیٹر جو بارڈر چائنا کے ساتھ ٹچ کرتا، وہ بھی جو ہے نا رشیا نے بند کر دیا ہے، مکمل طور پر سیل کر دیا ہے. دنیا میں بہت سے کنٹریز نے چائنا کے ساتھ جتنی بھی فلائٹس تھی وہ منقطع کر دی ہے، ختم کر دی ہے. کوئی فلائٹ جو ہے نا نہ چائنا جا رہی ہے اور نہ چائنا سے ان ممالک میں واپس آ رہی ہے. بدقسمتی کی بات ہے کہ چائنا کے ساتھ ساتھ صرف چائنا میں جو ہے نا اب تک کرونا وائرس کے پیشنٹس سامنے نہیں آئے، بلکہ چائنا کے ساتھ ساتھ اب تک جو ڈائگنوز ہو چکا ہے جو ہانگ کانگ ہے اس میں بھی کافی پیشنٹ سامنے آ چکے ہیں. ہانگ کانگ کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی جو ہے نا کہا جا رہا ہے کہ کچھ پیشنٹ سامنے آ چکے ہیں، اور ساتھ میں جو امریکہ جیسا ملک جو انتہائی پاورفل ملک ہے، لیکن ادھر بھی جو ہے نا بہت سے پیشنٹس جو ہے نا سامنے آ چکے ہیں. ملیشیا کے ساتھ انگلینڈ میں، یو کے سے بھی جو ہے نیوز آ رہی ہے کہ یو کے میں بھی جو ہے نا پیشنٹس ڈائگنوز ہو چکے ہیں کرونا وائرس سے افیکٹڈ. ایک اور بہت بڑی بات جو کہ انتہائی حیران کن ہے، اور وہ یہ ہے کہ امریکہ میں جو کرونا وائرس جا چکا ہے یا کرونا وائرس سے افیکٹڈ پیشنٹ ادھر جا چکے ہیں، اور جس حد تک کرونا وائرس امریکہ میں پھیل چکا ہے اس سے اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ 1,80,00,000 لوگ اس سے متاثر ہوں گے، اور تقریباً 3 ملین کے قریب لوگ اپنی جانیں گنوا سکتے ہیں امریکہ میں. حالانکہ امریکہ ہیلتھ سائٹ سے اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ پاور میں ہے، ہیلتھ سائٹ سے وہ لوگ سب کچھ کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 3 ملین تک لوگ امریکہ میں اپنی جان گنوا سکتے ہیں کرونا وائرس سے آنے والے دنوں میں. تو اگر امریکہ میں یہ حالات ہے تو باقی جو ہے نا جو کنٹریز ہے اس میں کیا حالات ہوں گے. دوسرا اکانومی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو چائنا تقریباً ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ اگر تقریباً 3 مہینے اگر چائنا مزید اسی کرائسس میں رہا تو تقریباً $100 بلین کا نقصان ہو سکتا ہے چائنا کو، اور چائنا کو اس جو یہ کرائسس ہے اس کو ریکور کرنے میں، یہ جو نقصان ان کو فائنینشلی جو نقصان ہوگا اس کو ریکور کرنے میں تقریباً 5 سال اس کو لگ سکتے ہیں.
اور ضروری بات ہے کہ اگر چائنا کی اکانومی نیچے جائے گی تو یہ صرف اس کا ایفیکٹ صرف چائنا پہ نہیں ہوگا بلکہ پوری دنیا میں چائنا سے ایکسپورٹ ہوتی ہے، تو پوری دنیا میں مہنگائی کا ایک بہت بڑا سیلاب آ جائے گا۔ جس طرح پاکستان ہے تو پاکستان میں چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز تک ہم لوگ امپورٹ کرتے ہیں چائنا سے، تو اگر چائنا افیکٹ ہوتا ہے اس لیول تک تو اس کی وجہ سے پاکستان میں جو آنے والے دنوں میں مہنگائی کا جو سیلاب آئے گا تو وہ عام بندے، عام انسان کی سوچ سے بہت دور کی بات ہے۔ عام بندہ تو عام بندہ جو پاکستان کا مڈل کلاس اور اپر کلاس لوگ ہیں وہ بھی حد سے زیادہ اس سے متاثر ہوں گے۔ ایک اور بہت افسوسناک بات جو میرے سامنے آئی ہے اور میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا کہ چائنا میں جو پاکستانی ہے، دو بہنوں نے باقاعدہ سوشل میڈیا پہ اپنا بیان ریکارڈ کرایا ہے اور انہوں نے انتہائی افسوس کے ساتھ ایک خبر دی ہے کہ اب ہم پاکستان نہیں جانا چاہتے۔ ریزن کیا؟ ریزن یہ بنا کہ انہوں نے سوشل میڈیا کے تھرو اپنا پیغام ریکارڈ کرایا ہے کہ ہم لوگوں نے پاکستانی ایمبیسی سے بار بار رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن ان کی طرف سے ہمیں کوئی جواب نہیں دیا گیا، کوئی پازیٹیو رسپانس ان کی طرف سے نہیں ملا۔ دوسرا، پاکستانی حکومت نے باقاعدہ اعلان کیا تھا کہ چائنا سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کوئی بندہ پاکستان نہیں آ سکے گا، لیکن 8 بندے ایسے جو کہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹس تھے چائنا میں، ان لوگوں نے انڈائریکٹلی جو فلائٹ تھی وہ لی پاکستان کے لیے، اور وہ اسٹوڈنٹس لاہور ایئرپورٹ پہ لینڈ بھی کر گئے اور پاکستان کا جو امیگریشن کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ بالکل سویا رہا۔ ان کو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ یا پتہ چلا لیکن اس طریقے سے خواب خرگوش کے نیند میں وہ سوئے ہوئے تھے کہ وہ لوگ اپنے گھروں کو پہنچ گئے، اور اپنے گھروں کو پہنچ کے جب انہوں نے سوشل میڈیا کے تھرو اپنا پیغام ریکارڈ کرایا تو تب وہ لوگ جاگے اور ان کو جو ہے نا احساس ہوا کہ حکومت پاکستان نے تو باقاعدہ جو ہے نا اعلان کیا ہوا ہے کہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی چائنا سے پاکستانی ہو یا چائنیز ہو یا کسی بھی کنٹری کا بندہ ہو وہ نہیں آ سکتا، لیکن یہ 8 بندے آئے بھی اور امیگریشن کو کراس کر کے پاکستان میں اپنے اپنے گھروں کو بھی پہنچ گئے۔ لیکن یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے، یہ صرف یہ 8 بندے نہیں ہیں کہ 8 بندے چائنا سے آنا، یہ تو الحمدللہ ہمارے پاکستانی بھائی تھے، لیکن سوچنے کی باتیں دو۔ پہلی بات یہ ہے کہ کیا ہمارا امیگریشن کا عملہ اتنا زیادہ غافل ہے؟ دوسرا، جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہے، اوورسیز پاکستانیز جتنے بھی ہیں جس ملک میں بھی ہے ان کا پاکستان کے اوپر بہت بڑا حق ہے، کیونکہ وہ ان ممالک میں جا کے جو کچھ بھی کر رہے ہیں، انتہائی سخت محنت کر رہے ہیں، اسٹڈی کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، ان کا ریوارڈ یا مل رہا ہے یا ملنے والا ہوگا فیوچر میں پاکستان کو۔ تو پاکستانی حکومت کو چاہیے کہ اوورسیز پاکستانیز کو اپنا اثاثہ سمجھ کے ان کا ہر لیول پہ ان کو سپورٹ دے۔ یہ نہیں کہ اگر جو ہے نا ایک ملک میں بہت بڑا کرائسس آ گیا ہے جس طرح چائنا میں تو ادھر جو ہمارے پاکستانی ہے ان کا فون اٹھانا تک بند کیا جائے، نہیں۔ اگر اچھے وقت میں یہ لوگ، یہ اوورسیز پاکستانی اگر پاکستان کے کام آ رہے ہیں تو جب ان پہ برا وقت ہوگا تو تب بھی جو ہے نا پاکستانی حکومت کا، پاکستانی ایمبیسیز کا، پاکستان کی فورن منسٹری کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کو فلی سپورٹ کرے، ان کو فلی سپورٹ دے، فلی سپورٹ کرے اور ان کو یہ احساس دلائے، اوورسیز پاکستانیز کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہماری جو ایمبیسی ہے یہ ہمارا اپنا گھر ہے، ہم پہ اگر تھوڑی سی بھی مصیبت آئے گی تو یہ ایمبیسی ہمارے سر کے اوپر کڑی ہوگی ہمارے پروٹیکشن کے لیے، نہ کہ ہمارے جتنی بھی جن ممالک میں جو ہماری ایمبیسیز ہے وہ خواب خرگوش کے خراٹے لے رہے ہو، اور جو ہمارے پاکستانی کمیونٹی مختلف کنٹریز میں ان کو اگر ان پہ مشکل وقت آئے تو ہمارے یہ ڈپارٹمنٹس یا ہماری یہ ایمبیسیز یہ کوئی سپورٹ نہ کرے، لیکن جب بھی ان اوورسیز کی پیسوں کے لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہمارا ملک کہے کہ اوورسیز ہمارا سرمایہ ہے، اوورسیز ہمارا سرمایہ ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال پاکستانی حکومت کو رکھنا چاہیے اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے کہ اوورسیز جتنے بھی جن ممالک میں بھی ہے وہ آپس میں اتنے اکٹھے ہو جائے، اس طریقے سے اکٹھے ہو جائے کہ 1 روپے بھی پاکستان بھیجنا وہ چھوڑ دے، تو یا ایسے جو ہے نا آپس میں ایک بلاک بنا دے کہ پاکستان کی حکومت کی کسی لیول پہ بھی جو ہے نا وہ لوگ سپورٹ نہ کرے۔ پاکستانی حکومت کو تو اگر کسی ملک میں جو ہے نا ایک معمولی سے جلسہ بھی کرانا ہو کسی ہال میں یا کوئی فنکشن بھی کرانا ہو تو اوورسیز پاکستانیز کے بغیر جو ہے نا یہ لوگ اپنا معمولی سا پروگرام جو ہے نا کامیاب نہیں کر سکتے۔
تو یہ نہیں کہ عرب وقت میں زندگی میں جب ان کی ضرورت ہو، جب مطلب ہو تو پھر جو ہے نا اوورسیز ہماری جان ہے، لیکن جب ان بیچاروں کی ضرورت پڑتی ہے ایمبیسیز کو، جب ایمبیسیز کی ضرورت پڑتی ہے ان کو، تو پھر جو ہے نا یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دونوں سائیڈوں پہ اگر ایمبیسی کو ضرورت ہے یا اوورسیز پاکستانیز کو ضرورت ہے تو دونوں کو آپس میں جو ہے نا فل سپورٹ کرنا چاہیے، اور حکومت کو احساس کرنا چاہیے کہ اوورسیز پاکستانیز کو ہر وقت سر کے اوپر بٹھائے، اور ان کو احساس دلائے کہ اگر ہم ہیں تو ہم آپ اوورسیز لوگوں کی وجہ سے آج ہے۔ ناظرین شکریہ۔